اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین یا رب ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا نیا سبق ہے اس میں ہم آج سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی حروف اصلیہ یا حروف صفیر، یعنی کہ حروف اصلیہ یا حروف صفیر ان تین حروف کو کہتے ہیں جو ہیں ز، سین اور صاد۔ ٹھیک ہے، ان تینوں کو ہم کہتے ہیں حروف اصلیہ یا پھر حروف صفیر۔ ان تینوں کو حروف اصلیہ یا حروف صفیر کیوں کہتے ہیں ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے۔ چلیے بڑھتے ہیں جی۔ تو اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ اصلیہ سے مراد ہے زبان کے سرے سے ادا ہونے والے حروف، یعنی کہ زبان کے جو ٹپ ہے اس سے ادا ہونے والے یہ حروف ہیں، اسی لیے انہیں اصلیہ کہا جاتا ہے۔ اور صفیر کیوں کہا جاتا ہے؟ صفیر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں سیٹی جیسی آواز ہوتی ہے، تو سیٹی جیسی آواز کو ہم کہتے ہیں صفیر۔ ٹھیک ہے، اتنا سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں کس طرح سے اسے ادا کرنا چاہیے۔ زبان کی نوک جب ثنایا سفلی کے اندرونی کناروں سے لگے، زبان کی نوک کسے لگے؟ ثنایا سفلی۔ دھیان دیا آپ لوگوں نے؟ ثنایا سفلی ہمیشہ اب تک جو ہم دیکھ رہے تھے وہ ہو رہی تھی ثنایا علیہ کی بات، یعنی کہ اوپر کے جو دو دانت تھے۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے ثنایا سفلی، یعنی کہ نیچے کے جو دو دانت ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے۔ تو ثنایا سفلی کے اندرونی کناروں سے لگے، یعنی کہ زبان کا جو ٹپ ہے وہ ثنایا سفلی کے اندرونی کناروں سے لگے، یعنی کہ اس کی جڑ کو لگے۔ اور ثنایا علیہ ثنایا سفلی سے ملے، یعنی کہ اوپر کے جو دو دانت ہیں وہ نیچے کے دو دانت کے ملے، صرف ملے، چپکے نہیں، ملے، قریب آئے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہیں آپ؟ چلیے اور ایک بار دیکھتے ہیں کس طرح سے۔ یہاں پر میں نے اوپر دکھایا ہے نا ٹپ کس طرح سے لگانی ہے۔ زبان کی نوک جب ثنایا سفلی کے اندرونی کناروں سے لگے اور ثنایا علیہ ثنایا سفلی سے ملے۔ آگے دیکھتے ہیں کس طرح سے ثنایا علیہ ثنایا سفلی سے ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ امیج میں دیکھیے، ثنایا علیہ ثنایا سفلی سے ملے، یعنی کہ تھوڑا سا گیپ ہونا چاہیے دونوں کے بیچ میں۔ یہ جو ہونٹ ہے یہ جو دانت ہے اوپر کے اور نیچے کے، ان میں تھوڑی سی گیپ ہونا چاہیے۔ اگر ہم تھوڑی سی گیپ نہیں دیں گے تو وہاں سے اگر آپ کر دیکھیں کہ دونوں دانت کو ملا لیں، یعنی کہ اوپر کے اور نیچے کے دو دانت کو ملا لیں، تو آواز نہیں نکلتی سیٹی جیسی۔ تھوڑا سا گیپ ہو تو ایئر فلو ہو کر آواز نکلتی ہے سیٹی کی، جیسے کہ دیکھیں اس طرح سے ہے نا، کی جو آواز آ رہی ہے وہ تھوڑی سی جگہ باقی رہنے پر باہر نکل رہی ہے۔ اگر ہم دونوں دانت چپکا دیں گے تو آواز باہر نہیں نکلے گی، اس کو دھیان دیجیے۔ یہ دیکھیں اور ایک امیج میں دیکھیے گا کہ زبان کی ٹپ کیسے لگانی ہے۔ زبان کی ٹپ لگانی ہے ثنایا سفلی کے دانتوں کی جڑوں کو، اندرونی کناروں کو، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو میں نے یہ اس لیے آپ کو امیج بتائی ہے بنا دانت کے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ کس طریقے سے ہم کو لگانی چاہیے زبان۔ ٹھیک ہے، زبان نیچے لگے یعنی کہ اندرونی کناروں کو لگے، اور تھوڑا سا منہ کا حصہ ایک دوسرے سے مل کر تھوڑا سا کھلا رہنا چاہیے، ہے نا۔ امید ہے اتنا سمجھ گئے ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک بات اس میں یہ ہے کہ حروف اصلیہ یا حروف صفیر، یعنی کہ ان میں دو فرق ہیں، یعنی کہ باریک حروف اور موٹا حروف۔ ان میں باریک بھی ہے موٹا بھی ہے۔ تو باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں ز اور سین۔ ز، سین، یہ ہیں باریک پڑھے جانے والے حروف، اور موٹا پڑھے جانے والا حرف صرف صاد ہے۔ ٹھیک ہے، صاد۔ اوکے، چلیے انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں مشق کس طریقے سے ہم کو ادا کرنا چاہیے۔ چلیے پہلے دیکھتے ہیں ز۔ جب ہم ز
زا بولتے ہیں تو تھوڑا سا وائبریشن ہوتا ہے دیکھیں، اور آواز سیٹی جیسی ہی آتی ہے نا. زا، زی، زو، زا، زی، زو، از، آ رہی ہے نا آواز، از، اوز، ہے نا سیٹی جیسی آواز آ رہی ہے. تو زا جب ہم بولیں گے زا، زا، تو تھوڑی سی سیٹی کی آواز اس میں آئے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم مشق دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے قرآن میں اس کو ادا کرنا چاہیے. زلن، زلن، جزاء، جزاء، ز کی آواز آ رہی ہے نا. چلیے آگے اور بڑھتے ہیں سین کی طرف. سین، سین اس طرح سے. سا، سی، سو، سا، سی، سو. اس میں زبان اگر باہر نکالیں گے تو ہم ہوں گا سا، سی، سو. زبان باہر نہیں نکالنی ہے بلکہ اندرونی کناروں کو لگانی ہے نا. ایس، اس، اس، ایس، اس، اس. ٹھیک ہے. یہ دو مشق آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. تو اس کے آگے دیکھتے ہیں اور ایک مشق. سبع، سبع، سمیع، سمیع. اس کی آواز جو ہے وہ سین کی آواز ہے. ٹھیک ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں صاد کی طرف. صاد جو کہ موٹا پڑھا جانے والے حرف ہے تو اس کو ایسا بولیں گے سا، سا، سی، سو. زبان ہلنی نہیں چاہیے، یعنی کہ زبان کناروں کو ہی لگنی چاہیے بٹ آواز میں موٹا پن ہونا چاہیے. سو، سو میں بھی سیٹی کی آواز ہونی چاہیے، جیسے کہ ہم بول رہے ہیں نا صاد، صاد، سا، سوئی، سو، ایس، اس، اس. اس طرح سے. ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک مشق کی طرف. مصیر، مصیر، مرصادن، مرصادن. سادن نہیں بولیں گے، مرصا بولیں گے. ٹھیک ہے. امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں نئے حروف کے ساتھ. تب تک کے لیے پریکٹس کرتے رہیے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.